اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ مومن کرام، پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے تم منتظر رہو، انتظار کرو۔ روایات اس سلسلے میں نے عرض کی ہے پچھلی ویڈیوز میں کہ تواتر کی حد تک پہنچی احادیث ہے اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں، کہ یہاں پہ جس ہستی کے انتظار کا حکم ہے وہ کہ عام ہستی نہیں، زمانے کے امام ہیں، حجت خدا ہیں، وجہ اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں، صدر اللہ ہیں، حجاب اللہ ہیں، جنب اللہ۔ اس ہستی کا منتظر رہنا ہے جو علی کی طرح وجہ اللہ ہے، جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرح ید اللہ ہیں، صدر اللہ ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی طرح عین اللہ ہیں، اذن اللہ ہیں، جنب اللہ ہیں، ید اللہ ہیں۔ اس ہستی کا منتظر رہنا ہے۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مقام ہوگا؟ حجت خدا کا ظہور ہم نے پچھلی ویڈیو میں پیش کیا کہ دو طریقے سے ممکن ہے، تقدیر مبرم کے تحت، تقدیر معلق کے تحت۔ یہ اصطلاحیں ہم بیان کر چکے ہیں اجمالاً، تھوڑی سی بات اس پہ پیش کر چکا ہوں، اسی کی طرف رجوع کیا جائے پچھلی ویڈیو کی طرف۔ لیکن اب میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی سپاہ میں جانے کا میرٹ کیا ہے۔ میں جب سپاہ کہہ رہا ہوں تو میں صرف 313 نہیں کہہ رہا، میں نچلی سپاہ کہہ رہا ہوں۔ 313 میں جانے، 313 کمانڈر ہیں، سپاہ سالار ہیں، جو نچلی سپاہ ہے وہ کیسی ہے؟ میں بات نچلی سپاہ کی کر رہا ہوں، کہ 313 میں جانے کا بھی ایک معیار ہے اور نچلی سپاہ میں جانے کا بھی ایک میرٹ ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں 313 کے حوالے سے بھی پیش کی جائیں، اور کچھ شخصیات کہ جن کو خود معصومین بشارت معصومین کی طرف سے مل چکی ہے کہ وہ 313 میں شامل ہیں، ان کا بھی تذکرہ آپ کی خدمت میں مرحلہ وار پیش کیا جائے گا۔ تو 313 میں جانے کا معیار اپنا ہے اور نچلی سپاہ میں جانے کا معیار اپنا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس کی مثال مثلاً کہ پاکستان کی آرمی میں اگر کمیشن آفیسر یعنی لیفٹیننٹ ڈائریکٹ بھرتی ہونا یا کیپٹن بھرتی ہونا تو اس کا ایک اپنا میرٹ ہے، اور اگر سپاہی بھرتی ہے نا تو اس کا میرٹ اور ہوگا۔ مثلاً سی ایس ایس کرنا ہے تو میرٹ اور ہے، اور پنجاب پولیس میں سپاہی بھرتی ہونا ہے، یا مثلا سندھ پولیس میں سپاہی بھرتی ہونا ہے تو میرٹ اور ہے۔ تو زندگی کے جس شعبے میں جائے اس کا میرٹ ضرور ہوتا ہے۔ حجت خدا کی سپاہ میں جائیں تو اس کا میرٹ کیا ہے؟ بھائی 313 میں جائیں تو سپاہ سالار بننا چاہتے ہیں، تو سپاہ سالار کے لیے تو پھر اس کی شرطیں اسی طرح ٹف ہوتی ہیں، تو شرطوں کو سمجھنا بھی پڑے گا، شرطوں کو پورا بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کہاں پہ رہ کے اپنے امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، 313 میں یا نچلی سپاہ میں۔ فیصلہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سوچ لیں، فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرطیں ہیں 313 میں جانے کے لیے، میں تو یہ پوری کروں گا، اور یہ شرطیں ہیں نچلی سپاہ میں جانے کے لیے تو یہ پوری۔ ویسے ہم عقیدت کا اظہار کرتے ہیں معصوم سے، تو ہم کہتے ہیں ہم تو ان کے غلاموں کے پوری چین چلا دیتے ہیں۔ بھئی آپ غلاموں کی نہ چین چلائیں، ڈائریکٹ اپنے وقت کے امام کے غلام بنیں۔ وہ غلامی کیوں نہیں اختیار کرتا، اور اس غلامی کے اختیار کرنے کا میرٹ ہے، آپ اس کی 10 شرطیں ہیں نچلی سپاہ میں۔ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی نچلی سپاہ میں جانے کے لیے 10 شرطیں۔ میں نے بہت تیزی کے ساتھ میں شرطوں پہ آ گیا، ورنہ بھی بہت ساری گفتگو اس کے مقدمتاً اس سے پہلے پیش کی جا سکتی تھی۔ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر درمیان میں کوئی جگہ بنی تو میں پیش کروں گا۔ تو وہ کون سی 10 شرطیں ہیں امام زمان علیہ السلام کی نچلی سپاہ میں جانے کے لیے؟ شرطوں کا یہ بالکل ایسے ہے جیسے رسول اللہ نے مدینہ سے آئے ہوئے وفد کے آگے اپنی شرطیں رکھی تھیں، 1 سال رکھی، پھر اگلے سال اور بڑھا دی، اگلے سال اور بڑھا دی۔ پچھلی گفتگو میں پیش کیا اس کا تذکرہ۔ امام زمان علیہ السلام کا ظہور بھی
اسی طریقے سے ہے کہ امام کی سپاہ میں جانا، نصرت کرنا چاہتے ہیں آپ، مدد کرنا، تو آپ امام کی بھی شرطیں ہیں. تو نچلی سپاہ میں جانے کے لیے 10 شرطیں ہیں. 313 میں جانا ہو تو اس کا میرٹ ٹف ہے، شرطیں سخت ہیں. اب اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 313 کیسے ہوں گے، تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی بڑی مختصر سپاہ، تو اس سپاہ کے سپہ سالار کتنے تھے، کبھی اٹھائیں کتب اور کتب تواریخ اور پھر سمجھیں کہ امام کی سپاہ کے سپہ سالار کتنے تھے، سالار کتنے تھے، تو آپ کو 3 تعداد ملے گی. نہیں سمجھ آتی کہ 313 کیسے ہوں گے، تو کربلا میں جو ایک سرکار ابو الفضل عباس ہے میرے مولا کے، جو قلب لشکر، جو سب سے بڑا علم میرے مولا نے دیا، وہ سرکار ابو الفضل عباس کو دیا. اور 2 علم اور بنائے، ایک میمنہ والوں کی سپہ سالاری کے لیے، ایک میسرہ والوں کی سپہ سالاری کے لیے. جو میمنہ والے تھے ان کا سپہ سالار سرکار زہیر ابن کین کو بنایا. یہ جناب زہیر بن کین، بھائی اس ہستی کو سمجھیں، اس ہستی کو سٹڈی کریں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں. چلیں سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام تو ایک ہستی ایسی ہے کہ شاید ہم ان کو پورا درک ہی نہ کر سکیں، اتنی بڑی ہستی ہیں وہ. کیوں؟ شبیہ امیر المومنین ہے. تو سمجھ میں آنا بہت مشکل کام، بہت ہماری عقلیں وہ نہیں ہیں اس کا. لیکن سرکار زہیر بن کین کو تو اب سٹڈی کر سکتے. تو یہ سپہ سالار ہیں کربلا میں حسینی سپاہ کے. میمنہ والوں کی جو علم برداری تھی سرکار زہیر بن کین کو عطا ہوئی. اور ایک علم میرے مولا نے سنبھال کے رکھ لیے. تو صحاب نے پوچھا مولا یہ کس کے لیے؟ تو فرمایا یہ میں نے اپنے حبیب ابن مظاہر کے لیے رکھا ہوا. وہ آ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے میرے پاس آئیں گے، وہ میرا ہاتھ پہنچ چکا ہے، وہ رکاوٹیں توڑ کے آئیں گے. کیسی رکاوٹ ہے جو میرے حبیب کے آگے کھڑی ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے. وہ حسین کے عاشق ہیں، وہ خدا کے عاشق ہیں، وہ اہل بیت کے عاشق ہیں. وہ رکاوٹوں کو عبور کر کے توڑتے ہوئے پہنچیں گے میرے پاس. وہ علم ان کے لیے سنبھال. میسرہ والوں کی سپہ سالاری سرکار حبیب میں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے جو 313 ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ تو یہ ان سپہ سالاروں کو سمجھ لو، یعنی سرکار حبیب ابن مظاہر کو سمجھ لو، سرکار زہیر بن کین کو سمجھ لو. ان کو سٹڈی کریں، انہیں آئیڈیل بنائیں اپنا، ان کو فالو کریں. یہ اتنے مقدس ہیں کہ ہمیں صرف امام حسین کے قریب نہیں کریں گے، امام زمان کے بھی بہت قریب لے جائیں گے. اور اگر مثلا سمجھتے ہیں کہ نچلی سپاہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی نچلی سپاہ کیسی ہوگی، نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ سپاہ کی تو کربلا میں ان 3 سپہ سالاروں کے نیچے جو سپاہ ہے اس کو سمجھ لو. مثلا جناب جون کو سمجھ لو، کیا عاشق ہے امام حسین، موت کے عاشق، خدا کے عاشق، رسول اللہ کے عاشق، امام حسین کے عاشق. 96 سال سن مبارک ہے سرکار جون کا کہ میرے مولا ایک دفعہ فرماتے ہیں جون تم غلام ہو ہمارے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، چلے جاؤ. تم نے غلامی آسائشوں کے لیے زندگی صحیح گزرے اس لیے اختیار کی تھی، ہمارے پر مشکل آ چکی ہے، اب چلے جاؤ. تو جناب زہیر قدم بوسی کرنے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے، رخساروں پہ بہنے لگے کہ مولا آپ مجھے اب سے اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، میرا رنگ کالا ہے اس لیے مجھے دور کرنا چاہ رہے ہیں، میرے پسینے سے بو آتی ہے، مولا آپ اس لیے مجھے بھیجنا چاہتے ہیں. مولا نہیں، میں چاہتا ہوں میرا خون آپ کے مقدس خون میں مل کے مقدس ہو جائے. مولا میں چاہتا ہوں، مولا میں کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا،
یہ نچلی سپاہ ہے. 96 سال سن مبارک. ہمیں تھوڑا سا بخار ہو جائے تو نماز پڑھنے سے بہانے بنانے کی کوشش کرتے ہیں, روزہ نہیں, مکمل نہیں, کیا کچھ کرتے ہیں ہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بہانہ خور ہے, جو گرمی کی شدت ہے, سردی کا موسم ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, اس نے تو جناب جون کو فالو نہیں صحیح کیا, اس نے تو جناب سعید کو فالو نہیں کیا. جناب سعید ضعیف ہیں کربلا کے میں. یہ ایک پڑھا جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ اور نوجوان نہیں, ایسا نہیں, مستند چیز نہیں ہے. وہ مستند چیز یہی ہے کہ وہ ضعیف تھے, حتیٰ ان کی یہ پلکیں بھویں نیچے اتری ہوئی تھیں, ایسے اوپر کر کے کپڑا باندھ لیا تاکہ میری نظر دشمن پہ صحیح جائے. پھر کمر جھکی ہوئی ہے, کمر سیدھی کر کے یہاں پہ کپڑا باندھا تاکہ میری کمر سیدھی رہے. میں دشمن خدا کے ساتھ, میں دشمن حسین کے ساتھ, دشمن نبی کے ساتھ میں جنگ کرنے لگا. یہ وہ ہستی ہے, ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں. نہیں سمجھ آتی نا کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے جو نچلی سپاہ ہے وہ کیسی ہوگی, تو جناب جون کو سمجھ لو, جناب عابس بن ابی شبیب کو سمجھ لو. اپنے قبیلے کے سردار ہیں لیکن حسین کی سپاہ کے ایک سپاہی. علی بن مظاہر کو سمجھو, نہیں سمجھ آتی جناب حر کو سمجھ لو. جناب ترمح یا ترمح دونوں طریقوں سے یہ لفظ پڑھا جاتا ہے. ان کو بول, پتہ ہے آپ کو ان کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ ہستیاں بہت مقدس ہیں, ان کو فالو کریں, انہیں آئیڈیل, ان کو سمجھو جیسے یہ ہیں, ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو, فالو کریں. یہ اتنے مقدس ہیں, یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے قرب میں نہیں لے کے جائیں گے, 12ویں آقا کے بھی بالکل قریب لے جائیں گے, اتنے مقدس ہیں. تو نچلی سپاہ میں جانے کے لیے آپ کو کربلا والوں کو آئیڈیل بنانا پڑے گا. اور ابھی تو مومنین کرام کیا کچھ نہیں ہو رہا. ابھی سرکار زہیر بن کین کے لیے کہ ان کو مثلا کیا کچھ ان کے لیے کہا جا رہا ہے, ان کو بد عقیدہ ثابت کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. جناب زہیر بن کین اگر زندگی کے کسی حصے میں اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کو مانتے تھے تو وہ ایک الگ تاریخ کا حصہ ہے, لیکن جب سے امام حسین علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی تب سے لے کے وہ نام نہاد حسینی نہیں, وہ واقعاً ریل حسینی. کربلا میں امام حسین کی سپاہ کے سالار ہیں. سرکار ابو الفضل عباس تو ان کے بھی اوپر ہے نا, وہ تو ایک ہستی, میں نے عرض کی کہ وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں, تو ہم جیسے گناہگار خطا کار, ان کے پیچھے ان کو اسٹڈی کریں, ان کو سمجھیں. سرکار زہیر بن کین کو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا ہوا کربلا کے اندر. میں صرف اس لیے کہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک شرط پیش کروں امام کی سپاہ میں جانے کے لیے, اگر معافی چاہتا ہوں گفتگو اس طرف آ گئی, تو اب یہ ذرا سن لیں ایک جملہ کہ سرکار زہیر بن کین, سرکار حبیب ابن مظاہر, جب سے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے, مکہ میں 125 یا 124 دن یا 125 دن رہے, امام کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی. جب سے نانا جان کا حرم چھوڑا, جب سے خدا کا حرم چھوڑا, میرے مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی. منزلیں طے کرتے کرتے کربلا پہنچے, لیکن جیسی خبر پہنچتی نا, مولا حبیب ابن مظاہر آ گئے. اتنے مہینوں کے بعد پہلی دفعہ ہلکی سی مسرت کے آثار میرے امام کے چہرے اقدس پہ ظاہر ہوئے. ناز اتنا ہے سید الشہداء کو, ایسے ہی نہیں سپہ سالار بنا دیا,
سرکار زہیر بن کین، آپ یوں کہیں کہ سرکار حبیب بن مظاہر میمنہ والوں کے سپہ سالار ہیں۔ سرکار زہیر بن کین میسرہ والوں کے سرکار حبیب بن مظاہر میسرہ والوں کے سپہ سالار ہیں۔ سرکار زہیر بن کین میمنہ والوں کے سپہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے جس درجے پہ کربلا کے اندر، میں نے کہا کہ پہلے زندگی کے جس حصے میں ہوں گے وہ ختم ہو گیا، اب جب میرے مولا نے اپنے سینے سے لگا لیا تو اب وہ نہیں ہے۔ ایمان کے جس درجے پہ سرکار حبیب ابن مظاہر ہیں کربلا میں، اسی درجہ ایمانی پہ سرکار زہیر ابن کین، وہ بھی سپہ سالار، یہ بھی سپہ سالار۔ میں یہاں پہ صرف ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ جب سرکار زہیر بن کین اشقیاء کے بالکل قریب چلے گئے، اور سرکار زہیر بہت بڑے خطیب تھے، عرب میں ایک بہت بڑا نام تھا، بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑا نام تھا ان کا۔ اور جب میرے مولا سے ملے تو میرے مولا نے کیا کیا؟ میرے مولا نے فرمایا میری انگلیوں کے درمیان میں دیکھ۔ زہیر نے دیکھا، کہا مولا کو بڑا حسین مقام ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو گے بھی نہیں، کیونکہ دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ جنت میں جہاں میرا مقام ہے اس کے ساتھ والا یہ ہے، رکھا اللہ نے تمہارے لیے ہے، اگر میرے دین کو قبول کرتے ہوئے میری نصرت کرو میں بے یار و مددگار ہوں۔ یہی جملے جب جناب وہب کی والدہ کے ساتھ ملاقات کی، یہ نصرانی مذہب سے تعلق تھا ان کا، جناب وہب بھی نصرانی تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے ان کی والدہ کو پیغام دیا کہ جب آپ کا بیٹا آئے تو اسے کہنا کہ میں نواسہ پیغمبر ہوں، اس وقت بے یار و مددگار ہوں۔ یہ جملہ ہے اگلا، پچھلے بھی مولا کی ہے کہ مجھے اپنے دین پہ چلنے والے خالص انصار کی ضرورت ہے، اپنے دین پہ چلتے ہوئے، نہ کسی اور مکتب پہ چلتے ہوئے، اس ایسے انصار کی ضرورت ہے جو میرے دین پہ چلنے والے ہوں، خالص انصار کی ضرورت ہے، میں بے یار و مددگار ہوں۔ جب آپ کا بیٹا ہے اسے میرا سلام کہنا، اسے کہنا مجھ سے ملاقات کرے۔ جناب وہب آئے، ماں نے بتایا، چشمہ جاری ہوا امام کے معجزے سے، ماں بیٹا گئے، امام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، بیعت کی، خالص دین جو امام حسین علیہ السلام کا تھا نا، اس پہ امام حسین نے یہ تقاضا کیا ہر ایک سے۔ کربلا میں جب جناب زہیر بن کین اشقیاء کے بالکل قریب چلے گئے تو ان کے قریب جا کے اس قدر گفتگو کی کہ اشقیاء کی ذہن کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو ایک مرتبہ شمر ملعون نے دیکھا کہ یہ ہماری سپاہ تو شاید بغاوت پہ اتر آیا اگر ان کی گفتگو جاری رہی۔ اس نے ایک تیر مارا، بڑی تلخی ہوئی جناب زہیر اور شمر ملعون کے درمیان، جو اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ زہیر کو کہو کہ واپس آ جائے۔ سرکار زہیر حکم امام سننا تھا، زہیر کہتے اس کو ہیں جو جذبات پہ قابو کر کے اپنے آپ کو تابع حکم امام کر دے۔ حکم امام سننا تھا، جذبات کو ختم کر کے پیچھے آئے امام کی بارگاہ میں۔ امام نے کھڑے ہو کر اپنے سینے سے لگا لیا، فرمایا زہیر دشمن کے نرغے میں گھر کر آج تو نے بطول کے بیٹے امام حسین کا دفاع ایسے کیا ہے جیسے فرعون کے دربار میں مومن آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا تھا، ہارون علیہ السلام کا دفاع کیا۔ پڑھیں قرآن ذرا، یہ سورہ غافر وہ مومن آل فرعون کی شان میں اتری ہے، اس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں۔ تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کسی میں ہمت ہے کہ جس وقت سرکار مومن آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے تو آیا اس وقت وہ فرعونی مذہب پہ تھے؟ حالانکہ وہ فرعون کی سپاہ کے آرمی چیف تھے، فوج کے آرمی چیف تھے، اور فرعون کے عزیز بھی تھے، رشتہ دار بھی۔ لیکن جب دیکھا کہ حجت خدا کو خطرہ بن چکا ہے تو اپنے چھپے ہوئے ایمان کو ظاہر کر دیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام حجت خدا کو محفوظ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے سرکار زہیر بن کین کی تشبیہ مومن آل فرعون سے دی ہے۔
کسی میں ہمت ہے کہ ان کو کوئی کہے کہ وہ کسی اور مسلک پہ تھے؟ وہ تو کسی اور کے ماننے والے تھے پر مومن تھے۔ مومن کیسا جو کسی اور مسلک پہ ہوتا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں، تفصیل ظاہر ہے انشاءاللہ کبھی موقع بنا تو میں سرکار زہیر کے متعلق پوری تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں سمجھ آتی کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے جو 313 کیسے ہیں، تو کربلا میں حسینی سپہ سالار کو دیکھو، جیسے یہ ہیں ویسے ہی وہ ہوں گے، یعنی جیسے جناب زہیر بن کین ہیں ویسے ہی 313 ہوں گے، جیسے سرکار حبیب ابن مظاہر ہیں ویسے ہی 313 ہوں گے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو میرٹ ادھر تھا وہی میرٹ ادھر۔ میرے آقا نے کسی بد عقیدہ کو سے تو نصرت قبول نہیں کی، سپہ سالاری اس کو دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس پہ میں نے عرض کی کہ بہت کچھ ہے روایات کی شکل میں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں ویڈیوز بنا کر پیش کر دیں گے، لیکن ابھی میں صرف اتنا عرض کروں گا، نہیں سمجھ آتی نچلی سپہ کیسی ہے تو جناب علی بن مظاہر کو سمجھ لو، سرکار حور کو سمجھ لو، سرکار مسلم بن اوسجہ کو سمجھ لو، جن کو امام حسین علیہ السلام نے، یہ نچلی سپہ کا، یہ سپہ سالار نہیں تھے، یہ نچلی سپہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو فقیہ اہل بیت بھی کہا، ان کو سلام بھی کہا۔ یہ سرکار مسلم بن اوسجہ سرکار حبیب ابن مظاہر کے کزن بھی ہیں، یہ دونوں کو فقیہ اہل بیت کہا۔ کربلا میں ہاشمیوں کے علاوہ جتنی سپہ تھی ان میں 2 ہستیاں ہیں جن کو فقیہ اہل بیت کہا ہوا، امام حسین علیہ السلام۔ نہیں سمجھ آتی نا نچلی سپہ کی کہ کیسے ہوں گے، تو سرکار مسلم بن اوسجہ کو سمجھ لیں۔ 313 کیسے ہوں گے، سرکار حبیب ابن مظاہر کو سمجھ لیں۔ زہیر بن کین جیسے ہیں ویسے 313 ہوں، اور 313 میں صرف مرد نہیں ہے، 48 سے 52 تک مومن مستورات بھی ہیں۔ انشاءاللہ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہے گی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کچھ شرطیں یا ایک شرط پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔